اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر مقرر کر کے وہاں بھیجا. جو ہمارا آج کا موضوع ہے میں اس کے ساتھ اس بات کو ملاؤں گا انشاءاللہ. وہاں پر جب وہ گئے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن میں اپنے موضوع پہ رہوں گا کہ وہاں پر خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، صحابہ کرام کے پاس پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی، ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ میں یہاں سے عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تم میرا ساتھ دو گے، تم میرے ساتھ چلو گے، تم میرے ساتھ لڑو گے؟ سب نے ہاں سے ہاں ملائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. سب نے بیعت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر رکھا کہ میرا عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے. ان کو پتا تھا کہ ثواب سے کہیں میرا عثمان پیچھے نہ رہ جائے. دوسرے ہاتھ کو رکھا، کہا کہ اس بیعت میں میرا عثمان بھی شامل ہے. اللہ اکبر. اب بات کرنے کا مقصد، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہیں. غیب کا علم نہیں تھا تو ان کو پھر وہاں پر بیعت کی، ان کے بدلہ لینے کی بیعت کی. بعد میں پتہ چلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تو جھوٹی ہے. اس کے بعد معاہدہ ہوا، وہ اپنا ایک لمبا واقعہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت کی خبر بھی نہ پتہ چلی، غیب کا علم نہیں تھا. غیب کے جو خزانے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. آپ اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا نا کہ تم اپنا جادو کرو اور موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کریں، دیکھتے ہیں کون فتح یاب ہوتا ہے. اب جادوگروں نے نا جب اپنی رسیوں کو پھینکا نا تو وہ سانپ بن گئی. لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی. وہ جادو تھا کیونکہ اس زمانے میں جادوگر بہت بڑے جادوگر تھے. فرعون نے سارے جادوگروں کو بلا لیا کہ آ کر موسیٰ کا مقابلہ کرو. انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا تو وہ لوگوں کی نظروں میں سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. ہاتھ میں چھری تھی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، گھبراؤ مت، اس چھری کو پھینکو. اب دیکھیں، گھبرانا اس چیز کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا تو وہ گھبرا گئے. اگر غیب کا علم ہوتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ میں بھی اپنی لاٹھی کو پھینکوں گا تو وہ بھی ایک بڑا سانپ بن جائے گا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ مت موسیٰ، اپنی چھری کو پھینک دو. پھر دیکھو جب چھری کو پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا. اب جادوگر جو تھے وہ بہت بڑے جادوگر تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہم نے رسیاں پھینکی ہیں وہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی چھڑی پھینکی ہے، وہ جو بڑا سانپ بن گیا، وہ جادو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. جادوگروں نے وہاں پر ہی اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ جب چھڑی پھینکیں گے تو کیا ہوگا. وہاں پر پھر جادوگروں نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ ایک الگ واقعہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو غیب کا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان اختلافات سے نکل آئیں. ہم اپنے کاروبار کو سٹڈی کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کی میٹنگز کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے کاروبار کی دوسری برانچز کھولنے کے لیے بزنس میٹنگز کرتے ہیں، اس کو سٹڈی کرتے ہیں، نیٹ پر نکال کے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. کیا ہمارے پاس اسلام کو سٹڈی کرنے کے لیے ٹائم نہیں؟
میں نے آپ کو اس آیت کا نمبر بھی بتا دیا, اس کو قرآن مجید میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے نمبر آیت ہے, یہ والی صورت ہے. آپ خود پڑھیں, اس کو سٹڈی کریں, اس کی تفسیر کو پڑھیں. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نکال کر تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کو کھولیں, تفسیر کھولیں, اس کو پڑھیں, اس کو سٹڈی کریں, ان واقعات کو سنیں, ان واقعات کو پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں, کوئی کسی قسم کا اختلافی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب بھائی ہیں, پیار سے بات کو سمجھائیں. جو آپ کی بات کو سمجھتا ہے, جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتا, آگے سے بحث و تکرار مت کریں, بد اخلاقی سے بات مت کریں, گالی گلوچ سے بات مت کریں. پیار سے بتائیں, یہ بھائیوں یہ آیت کو پڑھو, اس قرآن کو پڑھو, ان واقعات کو دیکھو, یہ دیکھو. ساری باتیں جب آپ کریں گے پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے, اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں. اچھا اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں ہدایت دے. میری ویڈیو دیکھنے والوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ خود قرآن کو سٹڈی کریں, آپ خود قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو کسی کا خط ہے, آپ اس کو جلدی سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی انگریزی میں بھیج دے, آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ جلدی سے سافٹ ویئر نکال کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خط بھیجنے والے نے اس پہ کیا لکھا ہے. اللہ اکبر, وہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا اس کو کھول کر آپ کے سامنے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. عربی نہیں سمجھ آتی, نیچے اردو ترجمہ پڑھیں, اردو سمجھ نہیں آتی انگریزی میں پڑھ لیں, ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ بھیجنے والے نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. آپ کو پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن چیزوں سے روکا ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. آپ کو پتہ تو چلے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. آپ کو پتہ تو چلے ان کی زندگیوں کو دیکھ کے آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے آپ نے والدان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے آپ نے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے آپ نے اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں. آپ کو پتہ تو چلے آپ نے کاروبار کو کس طرح کرنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی محفلوں میں کیسے رہنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو کیسے گزارنا ہے. میرے بھائیو, جب تک پڑھیں گے ہی نہیں, جب تک ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نہیں, آپ کو کیا پتہ ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں, اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو آپ کیا کریں گے. میرے بھائیو, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. اختلاف کی ضرورت نہیں, لڑائیوں کی ضرورت نہیں, گالی گلوچ کی ضرورت نہیں, بے حیائی کی ضرورت نہیں, آپ کو بد اخلاقی کی ضرورت نہیں, گہرے بان پکڑنے کی ضرورت نہیں, مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں. آؤ بھائی, میرے بھائی دیکھو, آؤ اس قرآن کا ترجمہ پڑھو, اس آیت کا ترجمہ پڑھو, اس کو دیکھو, یہ دیکھو. پیار سے بات کریں میرے بھائیوں, پیار سے دین کی دعوت دیں. ہم نے کسی غلط چیز, غلط طریقے سے اسلام کی دعوت نہیں دینی, پیار محبت کے ساتھ دعوت دینی ہے, تاکہ سننے والے کو پتہ ہو کہ بلانے والا جو ہے وہ اچھی طریقے سے بلا رہا ہے, وہ آپ کے اخلاق سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہو, آپ کی بات کو سنے. وہ مانے یا نہ مانے وہ بات کا مسئلہ ہے. اگر مان لے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں مانتا اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اختلاف نہیں کرنا, بڑا بولا مت ایک دوسرے کو نہیں کہنا, ادھر کی تہمت ادھر کی تہمت, بدگمانیاں, غلط طریقے, غلط چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرنا. میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق لے آؤ. قرآن کو ترجمے سے پڑھو, نمازیں پڑھو, مسجدیں جاؤ, اپنی زندگیاں بدل لو, تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.